السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم بی بی ایس ایڈمیشنس ان جارجیا کی فار پاکستانی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، اور گلف ریزیڈنٹس کے لیے بھی، جو پاکستانی گلف ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی، اور دوسرا یہاں پہ منتھلی ایکسپینس جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جابز اپرچونیٹیز کیا ہیں، اور کیا بچہ اپنی جاب کر کے اپنا منتھلی ایکسپینس نکال سکتا ہے، اور جو ہے جاب کر کے ہی ہم اپنی فیس بھی ادا کر دیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم جارجیا میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سب سے زیادہ میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم ایڈمیشنس کی بات کر لیں تو ایڈمیشنس کی اگر بات کریں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، پیکیجز جو ہیں وہ بن گئے ہیں ہماری طرف سے، اور جو ہے منیمم پیکیج جو ہے وہ $6,000 سے لے کر اور میکسیمم $8,000 تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جو ہے وہ کون سی یونیورسٹی جو ہے چوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو گلف ریزیڈنٹس ہیں، پاکستانی گلف ریزیڈنٹ، ان کا جو پیکیج کی جو پرائس ہے وہ $5,000 سے لے کے $7,000 تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کون سی چوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پیکیجز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ آل انکلوسیو پیکیج ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں A to Z چیز کور ہوتی ہے، آپ کے گھر سے لے کے آپ کے جارجیا میں آنے تک، اور آنے کے بعد جو آپ کا TRC وغیرہ کا کام ہے، یہاں پہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ وغیرہ لے کے دینا، ٹھیک ہے، اس کی فیس تک انکلوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار انسٹنس آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر سے پرائس سٹارٹ ہوگی، آپ کا سارا، جب آپ فیس پے کرتے ہو تو آپ کا سارا انکلوڈ ہوتا ہے پیپر ورک یہاں پہ جارجیا میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن، یہاں کا پہ یونیورسٹی سے انٹرویو کروانا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جب ایکسیپٹنس لیٹر بھجوانا یونیورسٹی سے، انویٹیشن لیٹر، اور اس کے بعد آپ کا منسٹری آرڈر اپروو کروانا یہاں کی ایجوکیشن منسٹری سے، ٹھیک ہے، کہ ہاں آپ سب کچھ ڈن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ڈاکومنٹس ریڈی کروانے کے بعد آپ کو ایران میں کہ ویزا کا سارا آپ کا پروسیس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ گلف سے نہیں آ رہے ہو، تو اس کا جو پروسیس ہے آپ کو صرف اپیئر کرواتے ہیں ایمبیسی میں، سارا پیپر ورک وہ بھی جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ ایران میں جب جاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ایئر ٹکٹ، آپ کی ٹریول انشورنس، آپ کی جو ہے وہ اکوموڈیشن، ایئرپورٹ پک اپ وغیرہ، سب اس پیکیج میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایران میں آپ جتنے دن رہوگے آپ کی اکوموڈیشن انکلوڈ ہوگی، سوائے آپ کے کھانے پینے کے۔ کھانا پینا آپ پہ خود ہوگا کہ آپ کتنا کھاتے ہو پیتے ہو، وہ آپ خود خرچہ کرو گے، لیکن باقی ہر چیز انکلوڈ ہوگی۔ وہاں پہ ایران میں آپ کا پیپر ورک کروانا، آپ نے ایران میں بھی ایمبیسی میں، جارجیا کی ایمبیسی میں اپیئر ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آپ کو صرف ہم اپیئر کرواتے ہیں، آپ کی وہاں پہ جو ویزا فیس وغیرہ، بینک وغیرہ کے کام، اور ڈاکومنٹیشن، اپوائنٹمنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہاں کے ڈاکومنٹس ریڈی کرنا، وہ بھی ہمارا جو ہے وہ کمپنی نمائندہ ہماری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف اپیئر کرواتے ہیں وہاں پہ، انٹرویو وغیرہ وہ بھی آپ کو کروا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ جب یہاں جارجیا آ جاتے ہو، یہاں پہ آپ کی اکوموڈیشن بھی بک ہوتی ہے، یہاں سے اکوموڈیشن لیٹر وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے آپ کا۔ اور اکوموڈیشن کے بعد جو آپ کا مین کام جو ہوتا ہے ریزیڈنس پرمٹ کا یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پہ کروایا جاتا ہے، صرف ڈاکومنٹیشن نہیں، آپ کی یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ کی جو فیس ہے وہ بھی پے کی جاتی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے، اور جتنی آپ کی ایئر ٹکٹس وغیرہ سب انکلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آل انکلوسیو پیکیج کا مطلب ہے کہ آپ کا اس کے علاوہ $1 بھی نہیں لگتا، جو بھی لگے گا وہ کمپنی پے کرے گی، اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں آپ کا، سوائے آپ کے کھانے پینے کا، رہنے کا بھی کمپنی کور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب آ جائیں، اچھا، جس نے ایڈمیشن وغیرہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واٹس ایپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ میں اپنا مینشن کر دوں گا، پچھلی ویڈیوز میں بھی مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو آپ پیکیج جو ہے آپ لینا چاہیں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ MBBS بھی ہو رہا ہے، BDS بھی ہے، اور فارمیسی بھی ہے یہاں پہ، اور انجینئرنگ بھی ہے، اسپیشلی ایویشن میں، ٹھیک ہے۔ جو جارجین ایویشن یونیورسٹی ہے، اور جو ہے وہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بن رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، ایویشن ایروناٹیکل انجینئرنگ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کریں منتھلی ایکسپینس کی، دیکھو منتھلی ایکسپینس اگر ایک اکیلا اسٹوڈنٹ رہ رہا ہے اسٹارٹ میں،
اسٹارٹ میں اس کا لگ جاتا ہے $200 سے $300 تک. یہ اسٹارٹ ہے، بگننگ ہے. اور بگننگ جو ارلی بگننگ ہے وہ تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ اکوموڈیشن وغیرہ ہم نے ارینج کی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد اگر آپ خود رہ رہے ہیں نا تو آپ $200 سے $300 میں رہ سکتے ہیں. اور اگر آپ 3 یا 4 پارٹنر مل جائیں، آپ اکیلا فلیٹ لے لیں تو فلیٹ جو ہیں وہ $100 سے لے کے $300 تک مل جاتے ہیں. $100 میں ذرا سنگل روم فلیٹ ملے گا، مطلب ایک ہی کمرہ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں چولہا وغیرہ بھی آپ کو دیا ہوگا، تو وہ ایک مناسب سا بیڈ ہوگا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، واشنگ مشین، باتھ روم وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں ہوگا، ٹھیک ہے. باقی $100 آپ کا خرچہ آ جائے گا کھانے پینے کا اگر آپ اکیلے رہتے ہو. اگر اسی میں آپ کو الاؤ ہوگا، اسی سنگل روم میں آپ 2 بندے بھی رہ سکتے ہو، تو آپ کا خرچہ آپ دیکھو، اگر آپ 2 بندے رہو ایک سنگل روم میں، تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ اپنا خرچہ بلز نکال کے $220 تک 2 بندے کر سکتے ہو. مطلب پر بندہ $120-30 آ رہا ہے. یہ مطلب اتنا بھی آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اپنے خرچے کو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ بڑھا لو، اگر آپ کہو نہیں مجھے بہت اچھا فلیٹ لینا ہے وہ، تو وہ فلیٹس جو ہیں وہ اچھے فلیٹ جو ہیں وہ $160 $170 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ $300 تک ایک اچھے مناسب فلیٹ ملتے ہیں 2 کمروں والے. اگر آپ اس طرح کا فلیٹ لیتے ہو اور 3 بندے ہو تب بھی آپ اپنا خرچہ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. آپ کا $100 لگ بھگ $70 سے $100، اگر آپ خود کوکنگ کرتے ہو تو $70، ٹھیک ہے. مل وغیرہ کے کرتے ہو $70 $100 آپ کا کوکنگ کا اور بلز وغیرہ اس میں نکل جاتے ہیں. اور باقی صرف آپ کا رینٹ آ جاتا ہے. رینٹ میں نے آپ کو بتا دیے، جتنے بندے مل کے گروپ رہیں گے وہ اتنا کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کو. تو یعنی آپ $200 $180 میں بھی گزارا کر سکتے ہو. تو یہ منتھلی ایکسپینس ہو گیا آپ کا. اب سب سے زیادہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ جاب کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ سب نے پوچھا. جاب دیکھیں، یہاں پہ آپ اگر کرتے ہیں تو یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کم ہے، ٹھیک ہے. پارٹ ٹائم اگر جاب کرتے ہیں تو آپ اپنا منتھلی ایکسپینس نہیں نکال سکتے، جو کہ پارٹ ٹائم جاب کے بعد آپ کا جو منتھلی ایکسپینس آئے گا وہ مطلب آپ کو جو جابس کا آؤٹ پٹ ملے گا وہ لگ بھگ آپ کو $120-30 تک ملے گا، ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم جاب کا، ٹھیک ہے. پارٹ ٹائم جاب کہاں پہ ہوگی؟ ریسٹورینٹ وغیرہ میں ہوگی. اور اسی طرح اگر آپ فل ٹائم جاب کرتے ہو تو آپ $300 سے اوپر تک $350 $400 تک بنا سکتے ہو. فل ٹائم جاب کا مطلب 12 گھنٹے کام. 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو $10 ملتے ہیں، ٹھیک ہے. یا 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد $10. یہاں پہ ویجز بہت لو ہیں، تو میں انکریج نہیں کرتا اسٹوڈنٹ کو جاب کے لیے، کیونکہ اسٹڈی ڈسٹرب ہو جائے. اسٹڈی ڈسٹرب ہوگی تو آپ کا کیا کہتے ہیں سیمسٹر آپ فیل ہو جاؤ گے. سیمسٹر فیل ہونے کا مطلب ہے آپ نے $2500 سے $3000 جو ہیں وہ ضائع کر دیے. میں ابھی جسٹ کل یونیورسٹی گیا ہوا تھا اور بچے جو ہے وہ ٹیچرس کی منتیں کر رہے تھے کہ سر میڈم پلیز کچھ کر دیں. تو میڈم بول رہی تھی یو آر ناٹ ایون کلوز ٹو پاسنگ مارکس، ٹھیک ہے. آپ نے نہ کلاس اٹینڈ کی، نہ آپ کی اٹینڈنس ہے، نہ آپ نے کوئز صحیح دی ہیں، نہ آپ نے مڈ ٹرم دیا، نہ پریزنٹیشن، نہ کچھ، نہ وائیوا، تو میں کیسے پاس کر دوں. تو اس کا سیمسٹر فل بیک ہو رہا تھا اور وہ بچہ بس سر پکڑا ہوا تھا، 3-4 بچے کھڑے تھے، ٹھیک ہے. تو کتنا، اور سیمسٹر کی فیس دوبارہ پے کرے گا وہ 2500 سے 3000. تو کیا فائدہ ایسی جاب کا کہ آپ نے پورے مہینے میں $300 کمایا اور 6 مہینے بعد آپ نے وہ سب ضائع کر دیا، وقت بھی ضائع کر دیا. تو یہ میں ریکمینڈ. اچھا، پھر میں ریکمینڈ جو کرتا ہوں بزنس ہے، جو کہ بزنس آبویسلی انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ انیشیل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی بوائز جو ہیں، اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے یا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں بھی ہے تو آپ رینٹ اے کار کر سکتے ہیں. تو اچھا، اس کا بزنس میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہے اور کتنے پیسے آپ کما سکتے ہو. سب سے پہلے آ جائیں گاڑی کی پرائس پہ. گاڑی جو ہے، ایک اچھی گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا پریس اچھی حالت میں آپ جو ہے وہ $5,000 سے $7,000 کے درمیان میں آپ ٹویوٹا پریس خرید سکتے ہو. اور اس کی پرائس جو ہے وہ 1 سال میں آپ 10 مہینے میں آپ اس کی پرائس بھی نکال سکتے ہو. $5,000 سے $7,000 آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کما لو گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹویوٹا پریس ہے، اس کا منیمم رینٹ جو ہے مارکیٹ میں ایک دن کے لیے آپ کسی کو دیتے ہو تو وہ ہے $30 سے $40، ٹھیک ہے. $35 سے $40، ٹھیک ہے. آج کل جو ریٹ ہے وہ $35 سے $40. اگر سیزن نہیں ہوگا، سردیاں ہوں گی، سردیوں کے سیزن میں $30 تک بھی جا سکتا ہے.
کیوں؟ یہاں یہ ٹورسٹ کنٹری ہے، یہاں پہ اس ٹائم اتنا عربی آیا ہوا ہے، اتنا اسٹریٹس پہ عربی بھرا ہوا ہے، بطومی اور تبلیسی وغیرہ ہر جگہ، ہر ٹورسٹ پلیس پہ، کہ اس ٹائم گاڑیاں، ہوٹلز، ہر چیز بکڈ ہے، گاڑیاں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پہ آپ $30 کٹ ڈاؤن کر کے انجن آئل وغیرہ آپ نے چینج کرنا، $30 پر ڈے آپ ایک گاڑی سے کماتے ہو، آپ نے گاڑی خریدی ہے، ٹھیک ہے، آپ خود نہیں چلا رہے اسے، تو آپ نے کسی کو دی $30 میں، اور آپ جو سیزن چلتا ہے ٹورزم کا وہ 5 مہینے تک چلتا ہے، ٹھیک ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، ٹھیک ہے، یہ 6 مہینے آپ کو میں نے گنا دی۔ مئی کا مہینہ تھوڑا سا کھا جاؤ، اور اکتوبر کا تھوڑا سا کھا جاؤ، کہ ان میں بھی کچھ دن ٹورزم چل رہا ہوتا ہے جب تک سردیاں صحیح والی نہیں آئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو بچ گئے 5 مہینے، ٹھیک ہے، یہ جو 5 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، یا 5.5 جو بھی ہے، اس میں 150 دن کو جب آپ کیلکولیشن کرو گے 30 کے ساتھ، تو آپ کا $4,500 بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اتنا کما سکتے ہو اگر آپ کی گاڑی روزانہ کی بیس پہ بکڈ ہو۔ اب اس کو بھی میں راؤنڈ آف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو راؤنڈ آف کرنے کے بعد میں $3,000 کہتا ہوں، مطلب 100 دن آپ نے گاڑی چلائی، 5 مہینے میں 100 دن گاڑی بک ہوئی آپ کی، اور آپ نے $3,000 کمایا، ٹھیک ہے۔ $3,000 اتنا انف ہے کہ آپ اپنی سیمسٹر کی فیس دے سکتے ہو، اور اپنا منتھلی ایکسپینس بھی نکال سکتے ہو صرف 5 مہینے میں۔ اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی گاڑی یہاں پہ کسی کے ساتھ بک کرتے ہو، جو کہ یہاں پہ جو اپلیکیشنز ہیں بولٹ اور ینڈیکس کے نام سے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بک کرتے ہو، اور گاڑی خود جب ڈرائیو کرتے ہو تو آپ ایک دن میں 100 لاری تک کما سکتے ہو۔ 100 لاری مینس پاکستانی $7,300، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو یار میں کم چلاتا ہوں، میں صرف 5 یا 6 گھنٹے چلانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، گاڑی، تو آپ یہاں پہ ایٹ لیسٹ 50 سے 60 لاری ایک دن میں کما سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک کیلکولیشن کہ آپ جو ہے وہ گاڑی سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو، مزید آپ اس پہ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رسک کی کام یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے کمپنی کے ساتھ، کسی نے بھی ٹھوک دی، کچھ کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کمپنی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ سب کچھ ریپیئر کرتی ہے، کیونکہ گاڑی فلی انشورڈ ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، آپ جو گاڑی دیتے ہو فیملیز کو دیتے ہو، یہاں پہ عرب بھی آئیں گے، عربی ہی آتے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ، اور پورے ورلڈ سے آتے ہیں، یورپین کنٹریز سے بھی بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ ان کو جب گاڑی دو گے وہ تمیز سے چلاتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ ہے، اس کے ساتھ فیملی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ رسکی بھی کم ہے پاکستان کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا بات کر دیں کہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا آپ ایک اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، دوسرا کہ اگر آپ کوئی فوڈ کا بزنس کرتے ہو، یہاں پہ آپ شورمے کا بزنس کر سکتے ہو، یہاں پہ آپ بریانی، باربیکیو کر سکتے ہو۔ شورمے کے لیے آپ کو انیشیل انویسٹمنٹ $3,000 سے $4,000 تک کی چاہیے ہوگی، اس سے کم کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں نے آپ کے شاپس کے کرائے جو ہیں وہ انکلوڈ کر کے بتایا ہے کہ مطلب 6-7 مہینے کا آپ کا کرایہ میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے، $3,000 سے $4,000 کی انویسٹمنٹ، کیونکہ آپ کے پاس اگر اتنا کرایہ نہیں ہوگا تو آپ ویسے ہی جو ہے وہ ٹرن اوور نہیں آئے گا، پریشانی ہوگی اور یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ چل بھی اس لیے سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کسی کو سینس نہیں ہے شورما بنانے کی۔ ترکش شورمے جو لکھا ہوتا ہے وہ اصل میں ترکش ہوتے نہیں ہیں، اور جو جارجین لکھا ہوتا ہے وہ اصل میں جارجین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ عربک شورمے ہیں عریبینس کے، ٹھیک ہے، کچھ ان میں تھوڑی سینس ہے شورما بنانے کی، ٹھیک ہے، ان کا تھوڑا مزے کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ریئل عرب والا ٹیسٹ آپ کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو اگر یہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اچھی اس میں مارکیٹ اپنی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، بہت اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئے گا اگر تو آپ اچھا اور اچھے ریٹ پہ بیچتے ہو، لو ریٹ پہ بیچتے ہو۔ ایک سب سے زیادہ مسئلہ ایک لو ریٹ کا بھی ہے، وہ بھی اس پہ میں آتا ہوں وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بریانی، ٹھیک کر سکتے ہو، بریانی آپ کی بہت زیادہ چل سکتی ہے اگر آپ اپنا لو ریٹ مارکیٹ پہ چلتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باربیکیو میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً لگ بھگ $2,000 سے $3,000 کی، اور اسی طرح بریانی میں اگر آپ شاپ وغیرہ لیتے ہو وہ بھی آپ کی تقریباً $1,500 سے $2,000 کی انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ہے،
ٹھیک ہے. تو اچھا لو ریٹ مارکیٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائسز جو ہیں فوڈ کی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں سے کھاتے نہیں، وہاں سے جو کھاتے ہیں وہ ٹورسٹ کھاتے ہیں، وہ سیزنل ہے، باقی دن ویسے ہی ان کا چلتا بند ہی رہتا ہے کام. کیوں؟ ایک بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ لگ بھگ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ 35 لاری 30 لاری کی پلیٹ صرف ایک بریانی کی وجہ ہے. جو ٹورسٹ آتا ہے وہ ایک بار ہی کھاتا ہے، دوبارہ کوئی نہیں آتا. تو یہاں پہ جو کام چل رہا ہے نا، وہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی مارکیٹ دیکھنی ہے. اسٹوڈنٹ آئے آپ کے پاس کھایا، آپ ایک بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ 10 لاری کی، اگر 8 لاری کی اسٹوڈنٹ فرینڈلی ریٹ آپ رکھتے ہیں تو یہاں پہ اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ ہے انڈین، تقریباً لگ بھگ 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے. پاکستانی بھی کوئی 200-300 تو ہو گئی یہاں پہ پورے. 200-300 زیادہ بول دیا شاید، ویسے کم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ چل سکتا ہے. اور اس طرح کی مثال آلریڈی ہے کہ یمنی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ جو کہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے وہاں پہ اتنا اسٹوڈنٹ جاتا ہے، اتنا چلتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو اسی طرح یہ چیز ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی کہ کسی پاکستانی انڈین نے اسٹوڈنٹ فرینڈلی پرائس رکھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ بہت چل سکتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جس کو آپ بندہ رکھ کے بھی چلا سکتے ہیں، اور آپ کو فل ٹائم ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی، اور جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اسی طرح لاسٹ میں آپ کو ایک اور کام بتا سکتا ہوں کلودنگ کا. ٹھیک ہے، کلودنگ اس طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پاکستان میں آپ اگر اندرون شہر یا جہاں فیکٹری لیول پہ آپ جائیں تو ایک صرف اسکرٹ جو ہے اور ایک شرٹ جو ہے وہ خواتین کی، لڑکیوں کے لیے، وہ آپ ابھی بھی میرے خیال سے 500 روپے میں یا 600 روپے میں خرید سکتے ہیں، اور سلیو لیس، جس کے بازو نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ نہ نیچے کچھ پہنا جاتا ہے نہ بازوؤں پہ کچھ پہنا، وہ کہتے ہیں بس اتنا سا یہ ایریا گھٹنوں سے اوپر تک ڈھک جائے، باقی انہوں نے سارا شو کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ 500 سے 600 روپے میں لے سکتے ہیں، جو کہ لاری میں اگر آپ کنورٹ کریں تو آپ کا 7.5-8 لاری، مثال کے طور پہ 8 لاری کا آپ ایک پیس لیتے ہو، اس ایک پیس کو آپ یہاں پہ لگ بھگ 30 لاری تک کا سیل کر سکتے ہو. تو کہ آپ کی جو اگر آپ پرائس دیکھو آپ نے 3x ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ فائدہ مند والا بزنس ہے. اور اگر تو آپ شاپ لے کے اپنا برانڈ بناتے ہو، اسی 8 لاری والے پیس کو آپ لٹرلی 150 لاری تک سیل کر سکتے ہو. 1 لاری جو ہے وہ 73 روپیز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے دن میں. تو یہ وہ ہے کہ اگر آپ کا برانڈ ہو، شاپ ہو، تو آپ جہاں مرضی پیسے لو، لیکن منیمم جو ہے، منیمم آپ کو ملتا ہے 30 لاری تک. تو اگر آپ 100 پیس لاتے ہو، 100 پیس پاکستان سے آپ لاتے ہو، جو کہ آپ لا سکتے ہو، جس کا اتنا وزن نہیں ہوگا، میرے خیال سے 25-30 کلو میں صرف اسکرٹ جو ہے وہ آ جائے گی آپ کی بیگ میں آ جائے گی. اور جو ہے وہ اگر 100 پیس کو آپ ملٹیپلائی کرو 30 لاری سے، تو آپ کے پاس بات جو ہے وہ کام پہ آ جاتی ہے، کتنا آپ نے ایکس پروفٹ کیا. تو اس طرح کے بزنس کر سکتے ہو. اس کا لاسٹلی آپ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بطومی میں اگر آپ رہ رہے ہو اور وہاں پہ آپ کے کوئی تعلقات بن گئے اور آپ کو لینگویج آ گئی، اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتے، لیکن یہ بزنس ہو رہا ہے اس لیے میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بھی امپورٹ ایکسپورٹ اگر کرتے ہو، ترکی سے مال، کیونکہ پورٹ ہے وہاں پہ، ترکی سے آپ، ایران سے، پاکستان سے، یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے مال منگوا سکتے ہو اور بیچ سکتے ہو. تو یہ بھی کام ہے ایک، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل، تھوڑا سا اندر گھسنے والا کام ہے. باقی یہ کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ جاب وغیرہ کر سکیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یا کوئی بزنس بھی کر سکیں. تو یہ ساری باتیں تھیں، میں نے کہا میں ایک بار کور کر دوں کہ کس چیز میں اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی کو بھی لے کے جا سکتا ہے، اور وہ ایک اچھا کما سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کو گھر سے بھی پیسے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیس بھی دے سکے گا. تو یہ وہ کام ہے. باقی جاب جو $10 آپ دن کا کما رہے ہو، اس سے آپ اپنے منتھلی ایکسپینس بھی آدھے اٹھا سکتے ہو، لیکن فیس جو ہے وہ تو آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اب تک اتنا ہی یہ انفارمیشن تھی جو میں نے ساری شیئر کر دی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.